بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے تھے آڈٹ. چلتے ہیں سلائڈ کی طرف. وٹ نیڈس ٹو بی آڈیٹڈ؟ ریکوائرمنٹس ڈیفائنڈ ان انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم. جتنے بھی ہم نے انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم میں ریکوائرمنٹس دیکھی، جس طرح ISO 27001 میں ہم نے 4 سے لے کے 10 تک اس کی ریکوائرمنٹس دیکھی، پھر اس کے کنٹرولز دیکھے اس کے انیکس میں. اس طرح NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک میں ہم نے اس کے جو 6 فنکشنز تھے، کور فنکشنز تھے، اور ان کی آؤٹ کمز دیکھی. وہ ساری کی ساری ریکوائرمنٹس ہیں. وہ ریکوائرمنٹس کمپلائی ہو رہی یا نہیں ہو رہی، اس کو دیکھنا یہ آڈیٹڈ ہے. مطلب اس کو اسیس کرنا، اس کو دیکھنا کہ کمپلائی ہو رہا ہے، تو وہ آڈٹ کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. دیٹ نیڈس ٹو بی آڈیٹڈ. ٹھیک ہے. کمپلائنس ہے، کوئی ریگولیٹری ہے، کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سیکورٹی پالیسیز ہیں، یہ آپ کو سلائڈ میں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں. انسیڈنٹ رسپانس میکنزم ہے. جو بھی چیزیں، یہ سب چیزیں کنٹرولز جو کہ ہم نے انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم میں ایک اسٹرکچرڈ وے میں ہم نے امپلیمنٹ کیے، وہ ان سب کو اسیس کرنا کہ کیا وہ امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے یا اپنے صحیح طریقے سے کام کر رہی ہے، تو وہ آڈٹ میں آ جائے گا. اچھا، یہ کچھ آڈیٹنگ گائیڈ لائنز ہیں کہ ISO 19011 guidance on auditing management system including the principles of auditing, managing an audit program and conducting management system audits, as well as guidance on the evaluation of competence of individual involved in the audit process. اسی طرح ISO 27007 ہے، یہ بھی گائیڈنس دیتا ہے ISMS کی آڈٹ پروگرام کے متعلق. TS 27008 ہے ISO کا، یہ guidance on reviewing the implementation and operation of controls including technical compliance, checking of information security controls in compliance with the organization established information security standards. پھر NIST کی اسپیشل پبلیکیشن ہے. تو یہ بیسیکلی گائیڈ لائنز ہیں جن کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک آڈٹ چیک لسٹ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے اس طرح کی. فار ایگزامپل، ہم نے آرگنائزیشن کانٹیکس تھا، یہ ISO 27001 کے سے بنی ہوئی ہے. اس میں یہ ایک ریکوائرمنٹ تھی 4.1، تو یہ ڈیفائنڈ ہے یا نہیں ہے، اسٹیٹس اس کا آگے. تو اس طرح آپ ریکوائرمنٹ ڈیفائن کرتے جاتے ہیں، اور آگے جس طرح لیڈرشپ، اور یہ پوری ایک لسٹ آپ بنا لیتے ہیں اس کنٹرولز کے مطابق، تو آپ آڈٹ کر لیتے ہیں. اب کچھ ٹرمز ہیں جو کہ اس میں آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے. نان کنفرمیٹی کیا ہوتی ہے؟ از اے ڈیفائنڈ ایز نان فلفلمنٹ آف ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے. This essentially implies that non-conformity occurs when you fail to comply with the requirements set forth by the standard, your own documents or third party. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ جو کہ آپ کے اپنے ڈاکومنٹ میں یا کسی تھرڈ پارٹی میں. ایگزامپل ہے کہ if you have not implemented control defined in standard and included in SOA document. آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ISO 27001 میں اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی پڑھی تھی، یعنی ہم نے سارے کنٹرولز مینشن کیے تھے، اور اس کا ایک ایکسل شیٹ میں پوری کی پوری کہ وہ کنٹرولز کیوں ضروری ہے، وہ امپلیمنٹ ہوا ہوا تو اس کا کیا ایویڈنس ہے، وہ آپ نے دیکھ. تو جو اسٹیٹمنٹ آف اپلیکیبلٹی ہے، یعنی کہ یہ کنٹرولز آپ کی آرگنائزیشن میں اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی نو ہے تو اس کی جسٹیفائبل ریزن ہونی چاہیے کہ نہ امپلیمنٹ، تو اس کے مطابق آپ کا آڈٹ ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی رپورٹس آپ نے کسٹمر کو دی تھی، نہیں دیں، کوئی کریکٹیو ایکشن لینے تھے انٹرنل آڈٹ رپورٹ میں، وہ نہیں لیے، تو یہ نان کنفارمٹی میں فال کرتی ہے. پھر نان کمپلائنس کیا ہوتی ہے؟ اٹ ریفرز ٹو اے سچویشن ویئر این آرگنائزیشن فیلز ٹو کمپلائی ود لاز، ریگولیشن، اسٹینڈرڈ اور کنٹریکچوئل ریکوائرمنٹ. اس کو ہم نان کمپلائنس کہتے ہیں. اٹس اے براڈر کانسیپٹ that encompasses non-conformity and implies a deliberate or persistent failure to comply. Non-compliance can lead to legal, financial, reputational consequences. ٹھیک ہے. دونوں میں ایک فرق کیا ہے تھوڑی سی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں. An organization fails to implement required security measures such as firewalls, IDS, violating requirements like PCI, DSS, HIPAA, failure to comply with legal or regulatory requirements, تو وہ نان کمپلائنس میں فال کر جائے گی. اور نان کنفارمٹی میں کیا ہے کہ امپلائز فیلز ٹو یوز ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن، اس نے نہیں امپلیمنٹ کر دی کہ فار ریموٹ ایکسیس ڈسپائٹ کمپنیز پالیسیز ریکوائر اٹ، ڈیویشن فرام سیکورٹی پروسیجر، تو یہ نان کنفارمٹی میں فال کرے گا. تو ابھی ہم کچھ اس سے ریلیٹڈ ڈاکومنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ آڈٹ فائنڈنگز ہیں کہ آپ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کی نان کنفارمٹیز کو آپ لکھتے ہیں دی ایبسنس یا ٹوٹل بریک ڈاؤن اور لیک آف امپلیمنٹیشن آف اے سسٹم کی پروسیسز
either as single indicator or combination of a number of similar incidents such that key management system outcomes are not achieved. ٹھیک ہے، یہ اس کے ایکشن ریکوائرڈ ہے. ریویو دی نان کنفرمیٹی اینڈ ڈیٹرمن دی کاز. ایگری ود دی آڈیٹر یور پلانس اینڈ ٹائم لائنس فار کریکٹیو ایکشن. آپ نے کوئی نہیں تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد امپروومنٹ ریکویسٹ ہوتی ہے. اینڈ آئسولیٹڈ اور sporadic lapse in implementation of a process which could reasonably lead to a failure to achieve a key management system outcome if not corrected. تو اس کا بھی وہی آپ ایکشن ریکوائرڈ ہے. opportunities for improvement ہے. an issue where improvement would benefit achievement of a key management system outcome consideration is required. consider the issue and give a response. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی اس طرح ایک آڈٹ کی رپورٹ ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں اس نے اسٹینڈرڈ لکھا ہے، اس کی آڈٹ فنڈنگ لکھی ہے آگے. فار ایگزامپل کلاز اس نے لکھی ہے کہ ریٹینشن پیریڈ ناٹ آئیڈینٹیفائڈ ان سسٹم. ٹھیک ہے، ڈاکومنٹ ڈسپوزیشن ریکارڈ لاگ ناٹ مینٹین. اسی طرح یہ آبزرویشنز ہیں 27001 کی. فار ایگزامپل 213 کا اس نے اسٹینڈرڈ لیا ہے کہ موبائل ڈیوائس پالیسی از ناٹ ڈیفائنڈ اپروپریٹ ان ISMS communication and appropriate policy which is referenced in the statement of applicability. یعنی جو statement of applicability میں کوئی پالیسی تھی وہ اس نے یہاں ڈیفائن نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سسٹم اینڈ اپلیکیشن ایکسیس کنٹرول جو ہے ایز پر پاسورڈ مینجمنٹ پالیسی یوزر اکاؤنٹس آر سپوز ٹو بی لاکڈ آفٹر 3 unsuccessful attempts. یعنی آپ کو پاسورڈ بھول گیا، آپ نے 3 سکسیزفل اٹیمپٹ کی، اس کو لاک ہو جانا چاہیے. ہاؤ دس پالیسی از ناٹ انفورس. ٹھیک ہے، تو یہ اگر انفورس نہیں ہوئی تو وہ آپ کی یہ وائلیشن یا ایک آڈٹ آبزرویشن آ جائے گی. انفارمیشن سیکورٹی رسک اسیسمنٹ کی وہ بات کرتا ہے. رسک اونر کین بی انکلوڈ ان رسک اسیسمنٹ رجسٹر فار ایزی ٹریسیبلٹی. آپ نے رسک اونر کا نام نہیں مینشن کیا. ٹھیک ہے، تو ایز پر بزنس کنٹینیو آ گئی. اس طرح مختلف جو پورے کے پورے آپ نے ریفرنس دینا ہے، جو بھی کنٹرول تھا وہ ڈیفائن کرنا ہے، اور اس کے مطابق جو یعنی ایک ڈاکومنٹ بنانا ہے. یہ آپ کا آڈٹ فائنڈنگ فارم ہوتا ہے بیسیکلی. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نسٹ کا سائبر سیکورٹی فریم ورک آڈٹ چیک لسٹ، جو بھی ہم نے نسٹ پڑھا. اب آپ دیکھیں ہم نے فنکشن کیا پروٹیکٹ کی بات کریں. پروٹیکٹ کیا تھا؟ سیف گارڈ ٹو مینیج دی آرگنائزیشن سائبر سیکورٹی رسک آر یوزڈ. یعنی آپ نے وہ کنٹرولز لگائے ہیں جو آرگنائزیشن کی سائبر سیکورٹی رسک کو کیٹر کر رہے ہیں. یہ اس کی کیٹیگری تھی. آئیڈینٹی مینجمنٹ اتھینٹیکیشن ایکسیس کنٹرول PRAA، یہ اس کی کیٹیگری تھی جو ہم نے پہلے پڑھی. اور یہ اس کے آڈٹ کوشچنز دیکھیں. ڈز دی آرگنائزیشن ہیو ڈیفائنڈ اے پروسیس فار مینیجنگ آئیڈینٹیز اینڈ کریڈینشیل فار آتھورائز یوزر سروسز اور ہارڈ ویئر. ٹھیک ہے، ہاؤ ڈز آرگنائزیشن انشور دیٹ آئیڈینٹیز اینڈ کریڈینشیلز آر یونیکلی اسائنڈ and accurately associated with corresponding user services or hardware. Does the organization have processes in place to prove identities and bind them to credential based on context of interactions? ٹھیک ہے، یہ yes or no میں، یعنی audit کا ہم نے کیا کہا تھا، yes or no میں compliance اس کا جواب ہوگا. Does organization maintain records or documents of identity proofing and credentials binding processes? ٹھیک ہے. How does organization ensure that authentication mechanism are appropriate and commensurate with risk associated with different types of access or interaction? Question mark. تو آپ نے yes or no میں آپ یہ دیکھیں، سارے کے سارے اس کی سب سے پہلے کیا تھا، فنکشن تھی، کیٹیگریز تھی، اور پھر سب کیٹیگریز مینشن ہے. اس کے آگے ایک پوری چیک لسٹ ہے. یہ اوپن سورس ڈاکومنٹ ہے، آپ کو مل جائے گا. تو یہ آپ فار ایگزامپل دوسری کیٹیگری ہے، اسی میں اویئرنیس ٹریننگ کی بات ہو رہی ہے. ڈز دی آرگنائزیشن ہیو کمپریہنسو سائبر سیکورٹی اویئرنیس اینڈ ٹریننگ پروگرام فار آل پرسنلز، یس اور نو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ایک قسم کا آخر میں ایک اسکور بن جاتا ہے. تو یہ پوری کی پوری ایک ڈیٹیلڈ آڈٹ چیک لسٹ ہے. اسی طرح آپ بیک اپس آف ڈیٹا اینڈ ڈز آرگنائزیشن ہیو پوزیسز اینڈ کنٹرولز ان پلیس فار کریٹنگ، پروٹیکٹنگ، maintaining and testing backups of data. ٹھیک ہے، یہ پورا what types of data included in the backup process, database, file system. ٹھیک ہے، یہ پوری کی پوری ڈیٹا بیس سے آڈٹ چیک، کنفیگریشن مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، سافٹ ویئر مینٹین، ریپلیسڈ اینڈ ریمووڈ، اس سے ریلیٹڈ ہے. تو یہ آپ کی پوری ایک چیک لسٹ یہاں پہ موجود ہے.
تو اس کے مطابق آپ جا کے آرگنائزیشن کا اگر آپ نے NIST سائبر سیکورٹی فریم ورک اس نے امپلیمنٹ کیا اور اس کا آڈٹ کرنا ہے تو آپ کو اس طرح کی چیک لسٹ سے آپ آڈٹ کریں گے. اچھا اسی طرح میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ نیشنل لیول پہ اب پاکستان سیکورٹی اسٹینڈرڈ ایشو ہو چکے ہیں. اس کا ایک ڈاکومنٹ ہے, اس کا چیپٹر 4 آپ دیکھیں, انفارمیشن سیکورٹی آڈیٹنگ اینڈ اسکریننگ آف ICT انفراسٹرکچر. اب یہ ایک لازمی ریکوائرمنٹ ہو چکی ہے. وہ کیوں ہو چکی ہے کہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ majority of ICT equipment being used in government organization is purchased from foreign vendors without any preliminary assessment screening at time of induction. تو وہ جو ICT equipment ہے may contain وہ ہارڈ ویئر ٹروجن بھی ہو سکتا ہے, اس میں سافٹ ویئر ٹروجن بھی ہو سکتا ہے. اس نے اب ایک کرٹیکل ڈیٹا ہولڈ کرنا ہے تو اس کو کسی آڈٹ یا اسکریننگ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پورا ایک فریم ورک انہوں نے ڈیفائن کر دیا ہے. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آرگنائزیشن سسٹم یعنی وہ فریم ورک میں کیا ہے, ایز پروٹیکٹیو میئر a team of concerned organization and NTISB National Telecommunication Information Security Board designated team is suggested to initially perform an internal audit prior engaging a security cleared penetration testing private firm. ٹھیک ہے, وہ انگیج بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے اسیس کیا کرنا ہے, سسٹم نیٹورکس are responding to latest risks and threats, systems are configured in accordance with current SP security policies. ٹھیک ہے, organization reassesses the information security of its system network as new vulnerabilities are discovered. تو یہ سارا کچھ وہ ٹیسٹ کرے گا. پھر اس کے اندر ایک آرگنائزیشن اسسٹنس پروگرام ہے باقاعدہ. ٹھیک ہے, آڈٹ اسکوپ دیا ہوا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کو سلائڈ پہ جو نظر آ رہے ہیں, پالیسی کنٹرول, سیکورٹی کنٹرول, ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹورک کنٹرول, یہ سارا آڈٹ اسکوپ کے اندر شامل ہے. پھر انہوں نے ایک پرپوز آڈٹ فریم ورک دیا ہے کہ انٹرنل آڈٹ کیسے ہوگا, ایکسٹرنل آڈٹ, اسکوپ ڈیفائن کرنا ہے, پین ٹیسٹنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے, رپورٹ جنریشن, انٹرنل آڈٹ رپورٹ, ایکسٹرنل آڈٹ رپورٹ, پھر کریکٹیو ایکشن امپلیمنٹیشن. یہ پورا آڈٹ فریم ورک ہے. پھر آڈٹ پروسیس بتایا گیا ہے کہ اسکوپ کیا ہوگا, اسکوپ ڈیفینیشن میٹنگ ہوگی, پینٹریشن ٹیسٹنگ فیز 2 میں رپورٹ پریپریشن ہوگی, کریکٹیو ایکشن. پھر اسکریننگ پروسیس ہے, سپلائی چین اٹیکس کو کیٹر کرنے کے لیے پورا ایک اسکریننگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے ICT اکوپمنٹ کو کلاسیفائی کیا ہے کیٹیگریز میں. ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں, سافٹ ویئر ڈیوائسز ہیں, فن ویئر وغیرہ, نیٹورک ڈیوائسز ہیں, نیٹورک مینجمنٹ پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ اسکریننگ. آل ICT hardware shall be screened to detect any electronic hardware bugs. These bugs have the same general specification irrespective of nature of equipment in which they are planted. ٹھیک, اسکریننگ آف ICT سافٹ ویئر فرم ویئر, یہ پورا جس میں کہتے ہیں جی بگز, وائرسز, مالویئر اینڈ بیک ڈورز may present inside software application and firmware residing in PCs, laptop, network devices such as firewall, switches, router, IDS, IPS. تو یہ سارا ان کا پورا اسکریننگ میکینزم ہوگا. نیٹورک ڈیوائسز کی اسکریننگ ہوگی. تو یہ پورا کا پورا ایک آپ سمجھیں کہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہوگی. اور یہ نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکورٹی بورڈ NTISB جو پہلے میں نے بولا تھا کیبنٹ ڈویژن کا ہے, اور اس نے یہ ایشو کی ہے پاکستان سیکورٹی اسٹینڈرڈ فار کرپٹوگرافک اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکورٹی ڈیوائسز. اور یہ بالکل ریسنٹلی یہ ڈاکومنٹ ایشو ہوا ہے 2023 میں. تو یہ تھا سارا وہ آڈٹ پروسیس جو کہ ہم نے اس یعنی اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن کا جو پورا پروسیس تھا وہ ہم نے اس لیکچر میں دیکھا کہ سائبر سیکورٹی اسیسمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے, اس میں اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے, ٹیسٹنگ کیا ہوتی ہے, آڈٹ کیا ہوتے ہیں, فرسٹ پارٹی آڈٹ کیا ہوتا ہے, سیکنڈ پارٹی آڈٹ کیا ہوتا ہے, تھرڈ پارٹی آڈٹ کیا ہوتا ہے, نیشنل لیول پہ وہ آڈٹ کیسے ہونے جا رہا ہے. اگر آپ نے کوئی کمپلائی کرانا ہے اپنی آرگنائزیشن تو وہ آڈٹ کیسے ہوگا, اس کی چیک لسٹ دیکھی ہم نے کہ اگر ISO 27000 کرنا ہے تو اس کی وہ چیک لسٹ کس طرح کی ہے, اور اگر آپ نے NIST کی کرنی ہے تو اس کی ایک سیمپل چیک لسٹ دیکھی. تو یہ سارا پروسیس ہے, اس کے اندر ساری ڈیٹیل ڈاکومنٹیشن اس کی آپ کی نیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ اس کے NIST کی ویب سائٹ پہ جا کے, ISO کی ویب سائٹس پہ جا کے, یا چیٹ GPT اور مختلف AI پلیٹ فارم کا استعمال کر کے وہ ساری چیک لسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی اسکل ہے. یعنی آڈیٹرز جو ہیں فیوچر میں ایک بہت بڑا اسکل سیٹ ہوگا کہ اتنی آرگنائزیشن کا, اگر آپ نے دیکھا جو پاکستان سیکورٹی اسٹینڈرڈ ڈیفائن کی آڈٹ کرنا ہے تو اتنی آرگنائزیشن کا آڈٹ کرنے کے لیے آپ کو IT آڈیٹرز چاہیے. IT آڈیٹرز
بننے کے لیے آپ کو آئی ٹی جو کنٹرولز تھے وہ ان کے امپلیمنٹ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ISO 27001 کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, NIST کو کیسے امپلیمنٹ کرتے ہیں, پالیسی کیسے بناتے ہیں, رسک مینجمنٹ پورا فریم ورک کیا ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ہے سائبر سیکورٹی میں جو کہ گورننس کی کیٹیگری میں فال کر رہی ہے. تو اگر آپ یہ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے فیوچر میں یہ بہت پروگریشن کے آپ کے کیریئر میں چانسز ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.